یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں ڈائبٹیز کا انسیڈنس عام لوگوں کی نسبت، عام دوسرے ملکوں کی نسبت ہمارے علاقے میں، خاص طور پہ پاکستان اس وقت دنیا میں ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ جو ڈائبٹیز ہے اس کی جو پریولنس ہے یا اس کے ہونے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بالکل ایسے اور یہ دنیا میں تیسری بڑی آبادی ہے جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں تقریباً 1/3 پاپولیشن کو تو 29% لوگوں کو تو کنفرم ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم استعمال لفظ کرتے تھے مشدگان ڈائبٹیز، 50% وہ لوگ ہیں جن کو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر، یعنی اس کی جو مدر ہے یا جو ماں ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ موٹاپے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یعنی موٹاپا ایک سمجھیں کہ فینوٹائپ ہے، جو ہمیں ظاہری شکل ہے، جو بیماریوں کی ایک ظاہری شکل ہے موٹاپے کی شکل، تو باقی جو بیماری سے جنم لیتی ہیں، تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس، جن لوگوں کو وزن زیادہ ہو ان کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ لوگ ان کو بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، خاص طور جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک اور خاص طور بچے بھی بالکل جو کلاس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، بالکل ایسے تو ایک شیم کا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کو ہم ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ ڈسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی کیئر خود نہیں کرتا۔ اگر اس نے کوئی ورزش کے لیے کہیں گے وہ نہیں کرے گا، اگر اس کو کہیں گے آپ اپنا ڈائٹ کا خیال کریں وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آ چکی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ میں ہی ٹھیک ہوں۔ بی ایم آئی آپ نے بڑا کامنلی لفظ سنا ہوگا کہ بی ایم آئی کیا چیز ہے۔ تو بی ایم آئی بیسیکلی ہے باڈی میس انڈیکس۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قد اور وزن کا تناسب، اس کو ایک فارمولے کے تحت آپ کوئی بھی اپنے کیلکولیٹر سے کسی بھی ایپ سے اپنے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے۔ تو بی ایم آئی بیسیکلی اسی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ نارمل ہے، یہ اوور ویٹ ہے، یا اس کو گریڈ 1 موٹاپا ہے یا ویلکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر سمیر بٹ فرام ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ڈاکٹر محمد امتیاز حسن۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہی از گریجویٹ آف علامہ اقبال میڈیکل کالج، اینڈ ان کی انٹرنل میڈیسن کی جو فیلوشپ ہے وہ انہوں نے کی سی پی ایس پی سے، اینڈ ان 1999 he joined our Diabetics Institute of Pakistan, and he has since been a major part of this facility. ڈاکٹر صاحب کی پوسٹ گریجویشن ہے، ڈپلوما ہے فرام کارڈف یونیورسٹی یو کے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں پیئر ریویوڈ آرٹیکلس بھی پبلشڈ ہیں، اینڈ ہی از اے ممبر آف امیریکن ایسوسیشن آف کلینکل اینڈوکرینالوجسٹس۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم سر۔ تھینک یو۔ تو سر، ہمارا شو جو ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، اسی تناظر میں آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری آڈینس تھوڑا سا اس حوالے سے ایجوکیٹ ہو سکے آج۔ تو موٹاپے کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نالج سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ پلیز ڈیفائن کیجیے گا کہ ایک لے مین کے لیے کیا چیز ہے موٹاپا؟ دیکھیے، What is obesity؟ موٹاپے کا جو ہے نا ایک سب سے جو پاکستان میں جو کامن بیماری ہے وہ موٹاپا ہے۔ یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق جو پیپرز کچھ جو شائع ہیں اس میں جو 58% یعنی 58% لوگ پاکستان میں موٹاپے کا شکار ہیں، اور یعنی اوور ویٹ ہیں۔ یعنی اوور ویٹ ایک ذرا پہلے کیٹیگری آتی موٹاپے سے، اور جو تقریباً 42% لوگ موٹاپے کا شکار ہے، جس کو ہم پکا کہتے ہیں یہ موٹا آدمی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً آپ ہماری جو آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے۔ موٹاپا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چربی کا جسم کے اندر مختلف اعضاء کے اندر اکٹھا ہو جانا جہاں وہ بیماری کا باعث بن سکے، رائٹ۔ اس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے جو عام آدمی کے لیے موٹاپے کو ڈیفائن کرنا یا اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو باڈی امیج ہے وہ موٹاپے کا اور ہے۔ ہم پاکستان میں اس آدمی کو صحت مند کہا جاتا ہے جو موٹا ہے۔ بالکل، دیٹ از اے کانٹرڈکشن کہ کھاندہ پیندہ کہتے ہیں ہم اس کو، کہ وہ کہتے جی اگر وہ بندہ موٹا نہیں ہے تو اس کو کہتے یہ اس کی صحت مند نہیں ہے۔ جو آپ نارمل آدمی کا جو ویٹ ہے، جیسا کسی کا اگر نارمل وزن ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ کمزور ہے یا یہ بیمار ہے یا کمزور کہا جاتا ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی کو کہا جاتا ہے تم کمزور ہے،
تو سارے جو لوگ ہیں وہ بھی بندہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے میں بھی کسی طرح سے اپنا وزن بڑھا لوں. تو بیسیکلی ہمیں اس بات کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. جو اس پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ موٹاپا بیسیکلی ایک بیماری ہے, اس کو سمجھا جائے کہ واقعی ایک بیماری ہے اور میرا وزن زیادہ ہے. یہ ہمیں جاننا چاہیے, ہمیں اپنا نمبر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نمبر کیا ہے اور ہمارا اس قد کے لحاظ سے ہمارا کتنا وزن ہونا چاہیے. بالکل. تو اپنے بی ایم آئی کے حوالے سے ان کو مائنڈفل رہنا چاہیے کہ وہ صحیح رینج میں آ رہے ہیں یا نہیں. جی, اس میں دیکھیں اس کو ہم جب میجر کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی بی ایم آئی, آپ نے بڑا کامنلی لفظ سنا ہوگا کہ بی ایم آئی کیا چیز ہے. تو بی ایم آئی بیسیکلی ہے باڈی میس انڈیکس. یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قد اور وزن کا تناسب. اس کو ایک فارمولے کے تحت آپ کوئی بھی اپنے کیلکولیٹر سے کسی بھی ایپ سے اپنے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے. تو بی ایم آئی بیسیکلی اسی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ نارمل ہے, یہ اوور ویٹ ہے, یا اس کو گریڈ 1 موٹاپا ہے یا گریڈ 2 موٹاپا ہے. تو لیکن جو پاکستانی اور انڈینز یا اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے معیار ذرا جو ویسٹرن پاپولیشن سے زیادہ مختلف ہے. تو بی ایم آئی جو ہم کہتے ہیں جو نارمل کیٹیگری ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا 19 سے لے کے 23 تک ہمارا جو بی ایم آئی ہے یہ ہم نارمل کہتے ہیں کہ نارمل. 23 سے اوپر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ موٹاپے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو اس میں سے اگر ہم 5 ایڈ کرتے ہیں اگر 28 تک ہے تو ہم کہتے ہیں گریڈ 1 ہے, 28 سے اوپر ہے تو پھر آپ کا گریڈ 2 میں چلا جاتا ہے, یعنی وہ زیادہ موٹا ہے. تو موٹاپے اب اس کو ہم موٹاپے کو ہم مختلف نام دیے جا رہے ہیں. کوئی ABCD بھی اس کو کہتے ہیں آج کل, کہ جو ایڈیپوسٹی ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہیں اس کا لیا نام نہیں جاتا ہے کیونکہ شاید ایک اسٹگما بن گیا, لوگ اس کو برا مناتے ہیں ان کو موٹا کہا جائے. بالکل, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ سوشل اسٹگما بھی ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ ہمیں کسی کو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا وزن زیادہ ہے تو ہم سافٹ لفظوں میں کہیں کہ آپ کا وزن جو ہمارے معیار ہونا چاہیے سائنسی لحاظ سے یا طبی لحاظ سے جس سے آپ بیماری سے محفوظ رہے تو یہ ہونا چاہیے. تو کسی کو موٹاپا کہنا, موٹا کہنا, یہ میرے خیال سے ایک نامناسب ہے اور ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس پریکٹس کو کہ کسی کو آپ اس طرح کا نام دیں. رائٹ, لیکن ان کو اس کے لیے صحیح میجرز لینے پہ ہمیں پوری طرح ہیلپ کرنی چاہیے. جی بالکل, بالکل ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. تو آپ نے جانا کہ موٹاپا جو ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. آپ اپنا بی ایم آئی چیک کر سکتے ہیں. یو کین فائنڈ ڈفرینٹ اپلیکیشنز. آپ بہت سی ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں گوگل پر جہاں سے آپ بی ایم آئی اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں لائے کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے لیے صحیح سٹیپس لے سکیں. تو سر اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا میجر ریزنز ہیں اوبیسٹی کے, موٹاپے کے, خاص طور پہ ہمارے ان ایریاز میں جیسے پاکستان ہے, انڈیا ہے. کیا میجر فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ ہمیں پریویلنس ملتی ہے؟ پاکستان میں یا پاکستان اور یا دنیا کے اندر جو موٹاپے کی جو مختلف وجوہات ہیں, ایک تو جینیٹیکلی یعنی ہمارے اندر جینز ایسی ہیں یعنی جس میں ہمارا قصور نہیں ہے, جو ہمیں پیرنٹس سے ملی ہیں, جو ایک نسل در نسل آ رہی ہیں جینز ہے کہ ہم لوگ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ فیملیز میں لوگ موٹاپے کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک جینیٹک ریزن ہے. لیکن جینز کا جو بالکل آپ اس کی مثال اس طرح لے کے یہ بیج کی طرح ہوتی ہے. تو بیج جیسے اگر اس کو ایک پراپر انوائرمنٹ دی جائے, اس کو پانی دیا جائے, اس کو اچھی آب و ہوا دی جائے تو وہ بیج گرو کر جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم جینز کے ساتھ اگر ہم اس کو ایسے انوائرمنٹ یعنی ارد گرد کا ماحول ایسا بنا لیں, یعنی ہم کھانا پینا اچھا اپنا کر لیں, جو آج کل ہے ہم کھانا جو ہمارا ڈینس کیلریز لیتے ہیں, یعنی اتنے ایک برگر کے اندر اتنی کیلریز ہیں کہ جو ہمیں پورے دن کے لیے کافی ہیں, یا ہمارے کھانے اتنے وہ ڈینس ہوتے ہیں, اس کے اندر اتنی کیلریز ہوتی ہیں کہ ہمیں پورا دن شاید اور کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے انوائرمنٹ ہے. دوسرا کہ ہمارے لیک آف ایکسرسائز. ہمارے ہاں جو فوڈ اسٹریٹس زیادہ ہیں, پارکس نہیں ہیں. پارکس اول تو لاہور تو خوش قسمت ہے کہ یہاں کچھ پارکس موجود ہیں, لیکن آپ اگر لاہور سے باہر چلے جائیں, چھوٹے شہروں میں گوجرانوالہ میں چلے جائیں, بہت کم پارکس ہیں. گجرات میں چلے جائیں, جب اور علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پارک کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو متاثر ہمیں جس چیز کو جو فیکٹر ہمارے لیے نقصان دہ ہماری سوسائٹی کے لیے صحت کے حوالے سے, وہ خواتین کا موٹاپے کا شکار ہونا. خواتین میں موٹاپا بہت زیادہ ہے اور ان کو ایک اپرچونیٹیز نہیں ہیں واک کی, ان کو ایکسرسائز کی, نہ ان کے اندر نالج ہے کہ انہیں اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے. کیونکہ خواتین ہیں وہ کھانا کھاتی ہیں, انہیں گھر کا کام کر لے اس کو وہ مشقت سمجھتی ہیں, اور بچوں کا بچا ہوا کھانا وہ بھی اسی خاتون نے ہی کھا لینا ہے.
اور ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ ان کا جو وزن کیا ہونا چاہیے. دوسرا ان کے جو کپڑے ہیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں, تو ان کو کسی طرح بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وزن زیادہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری ہاؤس وائفز ہیں جی ان میں بہت زیادہ رواج بھی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا, واک کرنے کا, ایکسرسائز کرنے کا, جم جانے کا. تو بالکل بالکل اور ایسے ایک ہی اور جو فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایکسرسائز کا ہو گیا, کہ ڈائٹ کا فیکٹر ہو گیا, ایک اور کہ ہمارا جو ہم لباس ہمارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. جیسے اگر بیلٹ لگاتا ہوں, اپنا ٹراؤزر پہنتا ہوں, بیلٹ لگاتا ہوں, مجھے فوراً پتہ چلے گا کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے, میری کمر کا گھیر بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا, میرا وزن زیادہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو لیکن ہمارے کیونکہ جیسے کئی عرب ہمارے مشرق وسطیٰ میں جو لوگ لباس پہنتے ہیں وہ ایک تھوپ سا پہن لیتے ہیں, تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا وزن زیادہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا کہ جو موٹاپے کی شرح زیادہ ہے. لیکن اس کو ہم پوری طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک وجہ ہے, لیکن کیونکہ جیسے امریکہ میں بھی جو 1/3 پاپولیشن ہے وہ بھی موٹاپے کا شکار ہے, اور وہ بھی اچھا خاصا ہے. وہاں پہ جو بیسک فیکٹر ہے جینیٹکس کے علاوہ وہاں ان کی ڈائٹری ہیبٹس بھی ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے چلتے ہیں. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. سر اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت سارا ایکسپیرینس ہے. 99 سے آپ ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سے وابستہ ہیں. تو آپ کی اپنی پریکٹس میں مجھے بتائیے گا کہ اوبیسٹی کو ڈائگنوز کرنا پاکستان میں پیشنٹس میں اس میں کچھ چیلنجز آپ کو دیکھنے پڑے؟ دیکھیں, چیلنجز مجھے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جب ریئلائزیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا وزن زیادہ, تو بہت سارے پیشنٹ وہ ریئلائز نہیں کرتے رائٹ. کہ ان کا وزن زیادہ ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں ہاں میرے تو نارمل ویٹ. اور کئی دفعہ ہم نے ایسا کیا کہ پیشنٹ کو کہا, اس نے اچھی ڈائٹ کو آبزرو کیا, اس نے ایکسرسائز بھی کی, اس نے کچھ ایسی ادویات بھی لیں جس سے وزن بھی کم ہوتا ہے, تو اس کا وزن کچھ کم ہو گیا. تو کچھ عرصے بعد آ گیا کہ جو ارد گرد کے میرے جو ملنے والے لوگ ہیں وہ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو, تمہارا وزن کم ہو گیا, تم خیر ہے بیمار ہو گئے ہو, تمہیں پہلے صحت مند تھے اب تم کمزور ہوتے جا رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کئی دفعہ بیچارے وہ صبح سے لے کے اگر شام تک اس کو 15 دفعہ یا 20 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو وہ ایک دن اپنے آپ کو سمجھا کمزور ہے. ایک تو یہ چیلنج ہے کہ اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے سوسائٹی میں, ہمیں اپنا نمبر نہیں پتا کہ ہمارا BMI کیا ہے, ہماری اس قد کے لحاظ سے ہمارا وزن کیا ہونا چاہیے. ایک تو سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ آتا ہے. دوسرا, جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, اور بہت سارے کلینکس میں ایک سمپل ٹیسٹ ہے, ایک تو BMI جیسے میں نے بتایا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پیشنٹ ہمارے ڈپ میں جب آتے ہیں تو ہم ان کا BMI سب کا ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ سارا کیلکولیٹ کر کے ہمارے پاس اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے. دوسری جو بات ہے سمپل ٹیسٹ ہے کہ آپ جو کمر کا جو گھیر ہے جس کو ہم ویسٹ لائن کہتے ہیں, بالکل, یعنی وہ آپ میجر کر لیں. ویسٹ لائن کیسے کہ آپ نے جو بیلی بٹن ہے جو نیچرل ہوتا ہے, بیلی بٹن کے لیول پہ آپ نے انچی ٹیپ کو رکھ کے اپنا جو اس کا گھیر کمر کا گھیر دیکھ لیں. مردوں میں یہ 36 سے کم ہونا چاہیے, عورتوں میں 31 انچ سے کم ہونا چاہیے. رائٹ. تو اس یہ سمپل ٹیسٹ ہے. اگر کسی کا 36 سے زیادہ ہے تو وہ ایک رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ میجر کرتی جو آپ کی جو کمر کا گھیر یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا موٹاپا ہو رہا ہے, اور یہ موٹاپا وہ والا نہیں, یہ اس کے اندر جو سینٹرل اوبیسٹی زیادہ ہے, یعنی اس کے جسم کے اعضاء کے اندر چربی زیادہ ہے. یہ وہ چربی ہے جو بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے, جس میں سر فہرست ہماری ہارٹ ڈیزیز ہے. تو اگر کسی بندے کا ویسٹ لائن زیادہ ہے 36 سے زیادہ, اس کو ڈائبٹیز ہونے کا بھی خطرہ زیادہ ہے, اس کو بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہے, کیونکہ ایسے ہارمونس بنتے ہیں باڈی کے اندر, اسی چربی سے نکلتے ہیں, انٹرلیوکن سے نکلتے ہیں, جو آپ کو الٹیمیٹلی ایتھروسکلوسس کرتے ہیں, یعنی وہ آپ کی خون کی نالیوں کو تنگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ اپنی کمر کا جو گھیر ہے ہمارا نارمل رینج کے اندر ہے. یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس کے بنیاد پہ ہم ہائی رسک پیشنٹ کا, ہائی رسک افراد کا تعین کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کل کو بیماری ہو سکتا ہے. اگر ہمیں یہی پتہ ہو, ہر بندے کو اپنا کمر کا گھیر پتہ ہو, یہ بڑھ رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے, تو ہم اس سے اگر اس کی اویئرنیس دے دیں تو ہمیں اس سے بہت ساری بیماریوں سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں. دیٹس ایبسلیوٹلی ونڈرفل سر. تو ہمارا شو ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں, اور اس میں آج ڈسکشن چل رہی ہے اباؤٹ اوبیسٹی, موٹاپا, اور اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہماری جنرل پاپولیشن کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی لائف میں ضروری چینجز لا سکیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اباؤٹ ویسٹ لائن, کہ کیسے ویسٹ لائن جو ہے اٹ از اے میئر آف دا انٹینسٹی, کہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ کتنا سویئر ہے.
تو اسی تناظر میں سر ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوبیسٹی جو ہے ایک تو جنرلائزڈ اوبیسٹی ہے اور ایک ہوتی ہے بالکل سینٹرل اوبیسٹی جس میں صرف پیٹ جو ہے وہ باہر کو نکل آتا ہے. تو ان دونوں کے اندر تھوڑی تفریق کیجیے گا کہ یہ کس کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی کیا مینیفیسٹیشنز ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اب بات ذہن میں کویشچن آتا ہے، جیسے آپ نے ایک مثال دیکھی ہو کہ جو سومو ریسلرز ہیں جاپان میں، وہ بہت بالکل بڑے پہلوان ہوتے ہیں اور ایسے ہی. بڑے موٹے ہوتے ہیں. وہ لیکن ان لوگوں کے اندر اوبیسٹی، ان کو اوبیسٹی میں کہا جاتا ہے، لیکن ان کی جو اوبیسٹی ہے وہ سینٹرل اوبیسٹی نہیں ہے، وہ والی اوبیسٹی نہیں ہے جو پیتھولوجیکل ہے، جو بیماری کا باعث بن سکے. رائٹ. کیونکہ ان کو ایسی ڈائٹ وہ لیتے ہیں، ایسی وہ ورزشیں کرتے ہیں جس ان کی جو سب کوٹینیس یعنی جلد کے نیچے فیٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. رائٹ. اور ان کا جب سی ٹی اسکین کیا گیا تو ان کے جو پیٹ کے اندر والی جو فیٹ ہے وہ نہیں، وہ اس کے اندر وہ والی فیٹ نہیں تھی، وسرل فیٹ نہیں تھی، یعنی اعضاء کے اندر والی جو چربی تھی وہ نہیں تھی، جس کو ہم سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں. تو پاکستان انڈیا میں اندر کیونکہ لوگوں کا باڈی ویٹ اوپر سے ایسے ٹھیک ہوتا ہے، ان کا پیٹ زیادہ، اس کو لوٹا ٹائپ اوبیسٹی کہتے ہیں. جیسے لوٹا ایک درمیان سے موٹا سا ہوتا ہے، تو یہ ایک لوٹا ٹائپ اوبیسٹی ہم لوگوں میں جینیٹیکلی پاکستان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہے کہ اسی وجہ سے پاکستان میں کا جو پاکستان یا انڈیا کے اندر جو لوگوں کا بی ایم اے بھی کم رکھا گیا ہے. اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں ڈائبٹیز کا انسیڈنس عام لوگوں کی نسبت، عام دوسرے ملکوں کی نسبت ہمارے علاقے میں، خاص طور پہ پاکستان اس وقت دنیا میں ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ جو ڈائبٹیز ہے اس کی جو پریولنس ہے یا اس کے ہونے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل ایسے. اور یہ دنیا میں تیسری بڑی آبادی ہے جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں تقریباً 1/3 پاپولیشن کو تو 29% لوگوں کو تو کنفرم ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم استعمال لفظ کرتے تھے گمشدگان ڈائبٹیز. 50% وہ لوگ ہیں جن کو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کنفرم کیسز آپ کے 29% پریولنس ریٹ ہے کہ اس سے شرح سے بڑھ رہی ہے، اور دنیا میں اس تیزی سے ڈائبٹیز کسی اور خطے میں نہیں بڑھ رہی. اس کا مطلب ہے وی ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ جو سینٹرل اوبیسٹی ہے، خاص طور پہ اگر ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا توند نکل آئی ہے، ہمارا پیٹ زیادہ بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یس. اور یہ بہت سی اور ڈیزیزز کو دعوت دے سکتا جی ہے. بالکل. اسی حوالے سے سر میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ریز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فوڈ کلچر ہے پاکستان کا یا ساؤتھ ایشیا کا، وہ بہت مختلف ہے ویسٹرن فوڈ کلچر سے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریویلنس ہے ڈائبٹیز کی، اوبیسٹی کی ہمارے ان علاقوں میں. تو سر کیا ریلیشن شپ ہے اس فوڈ کلچر کا اور ان ڈیزیزز کا؟ دیکھیں یہ ایک اتنا اہم کویشچن ہے جو اپنے جو میرے پیشنٹ آتے ہیں ان سے بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو قصوروار چیز ہے وہ ہمارا کوکنگ میتھڈ ہے. رائٹ. کوکنگ میتھڈ ہمارے پاکستان کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بیکنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، گرلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہنڈیا کو بھونا جاتا ہے. بیسیکلی وہ بھوننا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ فرائنگ ہو رہی ہوتی ہے. یس. آپ اگر گوشت بنا رہے ہیں اس کو بھی فرائی کرتے ہیں، آپ سبزی بنا رہے ہیں اس کو بھی فرائی کیا جاتا ہے. اور خواتین کو پتہ ہے کہ جو سالن ہے یا کھانا ہے وہ کس طرح مزے کا بنتا ہے کہ جب تک اس میں مرچ مسالے کا تناسب اچھا ہو اور گھی کی مقدار یا آئل کی مقدار زیادہ ہو، ایک اچھا سا تڑکا نہ لگے. تڑکا نہ لگے. اور جب دال بچتی ہے اس کو ہم تڑکا لگا دیتے ہیں. تو ہمارے کھانوں میں جو فیٹ کا کنٹینٹ ہے وہ اچھا خاصا ہے. تو میں ایک تفریح کے طور پہ، ویسے مذاق کے طور پہ اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر بیسیکلی ہم جو پاکستانی ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے پورے دن کا کھانا ہوتا ہے. اگر ہم شام کو بھی کھانے بیٹھ جائیں گے تو یہ اگلے دن کا ایڈوانس کھانا ہوگا. تو اگر ہم 3 کھانے کھا رہے ہیں تو ہم 2-3 دن کا کھانا ایک دن میں کھا رہے ہیں. اس طرح سے ہم بہت آگے نکل گئے. ہاں، تو اس وجہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ ہے. اور دوسرا اسی وجہ سے ہمارے یہ کھانے، ہمارے جو پاکستان یا انڈیا کے اندر ان لوگوں کے اندر جو آئل کی کنزمپشن ہے، جو پر کیپیٹا آئل کنزمپشن ہے وہ خاصی زیادہ ہے، جو باقی دنیا کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. یعنی ہمارے ہاں جو آئل ہے وہ یا گھی ہے کو اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو گھی کا جو آئل کا 1 گرام وہ 9 کیلریز ہمیں دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ ہم لوگوں کا جو کلچر یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پاس ہو گیا ہے یا کسی بندے کی شادی ہو گئی ہے، روٹی کھاؤ، ٹھیک ہے، ٹریٹ دیں، سالگرہ ہو گئی، کھانا کھلاؤ، فلاں ہو گیا، تو ہر چیز میں روٹی آتی ہے. وہ روٹی وہ ہوتی ہے وہ ڈینس کیلریز والی ہوتی ہے. تو آپ کا ایک کھانا، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری جو یہ کھانے کی جو پلیٹ ہے وہ 1000-1200 کیلریز کی ہوتی ہے.
تو ہمیں پورے دن میں تقریباً 1800 کیلری چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم ایک وقت کا کھانا کھا کے ایک پلیٹ سالن کی اچھی خاصی لے کے تو ہم پورے دن کا کھانا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو بہت سارے پیشنٹ مجھے کہتے ہیں سر ہم تو ایک روٹی کھاتے ہیں تو ہم روٹی کو تو گن رہے ہوتے ہیں, جو اس نے اس کے سالن کی جو 2 پلیٹیں اس نے اس کے ساتھ کھائی ہیں بالکل اس کو ہم کسی خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسیکلی ہمیں جب تک ہم بیکنگ کا گرلنگ کا کانسیپٹ ہم نہیں لیں گے, اسے تو جو معدے کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بڑھتی رہیں گی اور موٹاپا بھی بڑھتا رہے گا. آپ کو شاید یہ جان کے حیرانگی ہو کہ پاکستان میں ایک بہت مشہور دوا ہے معدے کی, اور پاکستان دنیا میں ان ممالک میں شاید جو معدے کی دوائی سب سے زیادہ بکتی ہے. بالکل اور ایسے. ایک کمپنی کے دوا وہ 5 ارب کی سیل ہے اس کی, جو مشہور ایک دوا ہے جو معدے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کیا پورے پاکستانیوں کو معدے کی بیماری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہمارا جو کھانا پکانے کا جو کلچر ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. بالکل اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, معدے کے مختلف امراض کا, مرچ مسالہ اور یہ چیزیں. اور اس سے اوپر جو چیز ہمیں آ گئی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر اوبیسٹی بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. یعنی ہمارے جو ینگ طبقہ ہے 20-22 سال کے لڑکے یا بچے اسکولوں میں وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو وہ جو برگر لینے جاتے ہیں یا پیزا لینے جاتے ہیں یا شاورما لینے جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ فرائز بھی لیے ہوتے ہیں, اس ساتھ کولا کتنا بڑے اپ سائز کولا بھی ہوتا ہے. اور سر وہ آئلز بھی جو ہیں وہ ری یوز ہو رہے ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ جس میں فرائز تلے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کے اندر وہ جو آئل ایسے وہ اس کو بار بار تلا جاتا ہے, اس کے اندر ہوتا ہے, اس سے لانگ چین جو فیٹی ایسڈ وہ بڑھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ دل کے امراض کا خطرہ ہونے سے. اور بچوں میں جو اوبیسٹی اس کی وجہ سے جنک فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایک قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہمارے جو جنک فوڈ کے جو ریسٹورنٹس ہیں, جو بھی برگر بنانے والے ہیں یا پزا بنانے والے ہیں, جو کوئی بھی فوڈ ہم بناتے ہیں تو اس پہ سامنے کیلریز بھی ڈسپلے ہونی چاہیے, جہاں پہ وہ قیمت لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ یہ برگر خرید رہے ہیں تو اس کے اندر یہ اس کی اتنی قیمت ہے, تو 750 روپے کا, تو ساتھ یہ بھی لکھیں کہ اس کے اندر 1200 کیلریز ہیں, یہ بھی لکھا جائے. ایک باری کھا کے پھر بھول جاؤ. ہاں تو یہ اگر لکھنا شروع کریں تو اگر جیسے ہم سگریٹ کی ڈبی پہ لکھ تو دیتے ہیں, لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ 1200 کیلریز کا میں برگر کھاؤں گا تو اس کو مجھے ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی مجھے کتنی واک, کتنی ایکسرسائز, کتنا سیاپا کرنا پڑے گا, پھر جا کے اس نے جا کے کنزیوم ہونا ہے. بالکل. تو اس سے میرے خیال تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ ڈینس کیلریز استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم تھوڑی حصے میں ایک برگر کے اندر آپ 1200 کیلری 1300 کیلری کا برگر آپ کھا لیتے ہیں, ساتھ فرائز بھی لے لیے, کولاز بھی لے لیے, تو آپ سمجھیں کہ موٹاپے کی بنیاد رکھ دی گئی. بالکل ایسے ہے سر. تو سر بڑی ہی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. آئی ہوپ بہت سے ویورز اس ڈسکشن سے فائدہ بھی اٹھا پائیں گے, کیونکہ یہ وہ نالج ہے جو کہ ہمارے ہر لے مین تک پہنچنا چاہیے. ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان چیزوں کا ہماری لائف میں کتنا سگنیفیکنٹ رول ہے. ایک اور اسپیکٹ ہے سر جو میں آپ سے جس کے اوپر تھوڑی رہنمائی چاہوں گا, کہ ایک سوشو اکنامک ڈفرینس بھی ہے ویسٹرن کلچرز میں اور ہمارے کلچرز میں. کیا اس کا بھی اس سے کوئی ریلیشن شپ ہے ہماری چوائس آف فوڈس کے ساتھ؟ ہماری ڈائٹ میں کیا کمپوننٹس کے ڈفرینسز ہیں دونوں جگہوں پہ, اور جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. کیا اس کا بھی کوئی اس کے اندر عمل دخل ہے؟ کسی زمانے میں نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ڈائبٹیز ہے یا موٹاپا ہے یا یہ بلڈ پریشر ہے, یہ امیروں کی بیماری ہے. رائٹ. یہ سمجھا جاتا ہے دل کی بیماری. وہ کہتے ہیں جی اگر جو غریب آدمی تھا وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوتا تھا, تو غریب آدمی کو انفیکشن ہوتی تھی, کوئی اور دوسری قسم کی بیماریاں. تو اب جو ہمارا جو کلچر ہے وہ اس طرح اوور لیپ کیا ہے کہ ہم جو فوڈ ہے اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی فوڈ کی ایکسیس کا یہ عالم یہ ہے کہ آپ رات کے 2 بجے آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو کسی ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف ایک نمبر ملانا ہے اور اس کے بعد چند منٹوں کے بعد فوڈ آپ کے گھر پہ ہوگی, آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوگی, اور اس کے لیے آپ کے گھر پہ کوئی بیل نہیں دی جائے گی. آپ کے موبائل پہ ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کا کھانا باہر آ گیا ہو بندہ, تو رائڈر سے اپنا کھانا کلیکٹ کر لیں. اکثر گھروں میں سر وہ بھی ہوتی ہے وہ جو اوپر سے ٹوکری نیچے بھیج دیتے ہیں تاکہ نیچے بھی نہ جانا پڑے. نیچے بھی نہ جانا پڑے. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ جب آپ کی فوڈ کو ایکسیس ہے اور وہ والی فوڈ جو ان ہیلدی فوڈ ہے, بالکل, تو وہاں پہ آپ کی ایکسیس اتنی زیادہ ہے
تو پھر یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہوا. لیکن اس کا جو میں سمجھتا ہوں اس کو جو عروج ملا ہے وہ کووڈ کے دنوں میں ملا ہے. تو کووڈ میں جو آپ کی جو گیدرنگ ہے, سوشل گیدرنگ, وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اس کو یہ اس کے رائڈرز کے ذریعے چیزوں کو ڈیلیور کرنا, فوڈ کو ڈیلیور کرنا, یہ کافی عروج پہ گیا. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم گھر بیٹھے بہت اچھا کھانا رات کے 3 بجے بھی کھا سکتے ہیں, 2 بجے بھی کھا سکتے ہیں, کسی ریسٹورنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایکسیس ہماری بڑھ گئی ہے. اور جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, وہ ان کے بھی جو فوڈ, وہ بھی جنک فوڈ کی طرف چلے گئے. وہ جنک فوڈ گلی محلے میں تیار ہو رہی ہے. آپ اسٹریٹ کارنر پہ بھی برگر بن رہے ہیں, اسٹریٹ کارنر پہ بھی شاورمے بن رہے ہیں, وہ بھی پیزا بن رہے ہیں, اور ایک مناسب قیمت پہ. تو ان لوگوں کو بھی اس فوڈ کو انجوائے کرنے کا, ہائی ڈینس جو کیلریز ہم جو بات کی ہے, جس سے ڈینس کیلریز والی, ان کے ایکسیس, ان کا بھی پہنچ اس تک آ گئی ہے. تو بیسیکلی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے, ہمیں یہ اس چیز کا سب سے پہلے اویئرنیس دینی ہے کہ کیا صحت مند خوراک کون سی ہے اور جو بیماری والی خوراک کون سی ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں 90% جو پروگرام ہے وہ آپ کی خوراک پہ بنے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روزے میں آپ اپنی یہ والی صحت, وہ بتاتے ہیں کہ اچھا کھانا کیسے بنتا ہے. بالکل. اور آپ کے جو 90% جو آپ کے اشتہار وہ فوڈ ریسٹورنٹس کے چالے ہوتے ہیں, وہاں سب سے بڑا بفے اچھا ہے جو 3000 میں یہ بفے دے گا, اور ایک 4000 میں یہ والا بفے ملے گا جس میں 95 ڈشز ہوں گی, اور جتنا آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں, جب یہ کلچر ہے ہمارا, سوشل میڈیا ہے یا ویسے میڈیا ہے, وہ ہمارا جو اس طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کھانا ہی زندگی ہے. بالکل. تو اس طرف آپ سوچیں کہ پھر ہمیں اس کو ایک بہت سیریس نوٹ پہ لینے کی ضرورت ہے, عوام کے لیول پہ بھی اور جو خواص کے لیول پہ بھی, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی. لیکن عوام خود اپنے آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس, ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس دیں کہ یہ ہیلدی فوڈ ہے, یہ ان ہیلدی فوڈ ہے. اس کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. ڈسکشن چل رہی تھی اباؤٹ اوبیسٹی, موٹاپا, اور اس کے ہم نے مختلف اسپیکٹس ڈسکس کیے. تو اسی ڈسکشن کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں اور ڈاکٹر امتیاز سے پوچھتے ہیں کہ سر اس کی کیا میجر کمپلیکیشنز, کیا سیکویلیں ہیں جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ہماری پاپولیشن کو, تاکہ وہ جان سکے کہ یہ کتنا سیریس پرابلم ہے. دیکھیں, جیسے ہم نے بات کی کہ ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر, یعنی اس کی جو مدر ہے یا جو ماں ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ موٹاپے سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی موٹاپا ایک سمجھیں کہ فینوٹائپ ہے, جو ہمیں ظاہری شکل ہے, جو بیماریوں کی ایک ظاہری شکل ہے موٹاپے کی شکل. تو باقی جو بیماری سے جنم لیتی ہیں, تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس, جن لوگوں کو وزن زیادہ ہو ان کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا, وہ لوگ ان کو بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے, ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جوڑوں کا پرابلم جس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں, جو وہ بھی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. مختلف اقسام کے جو کینسر ہیں, کولن کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے یا دوسرے بہت سارے کینسر ہیں, وہ موٹاپے کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹیڈ ہیں. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو اس کی شرح زیادہ ہے. چوتھی جو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ وہ دن کو اونگتے ہیں, بہت سارے آپ کے دکھاتے ہیں, میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ لوگ میٹنگ میں بیٹھے سو رہا ہے, بالکل, اور وہ خراٹے لے رہا ہے. تو جس کو ہم OS سے کہتے ہیں, obstructive sleep apnea, یعنی سوتے میں آپ کا سانس کسی حد تک کچھ دیر کے لیے بند ہوتا ہے, پھر آپ کا سانس چلتا ہے. تو اس طرح ان کی جو رات کو جو نیند ہے وہ اس میں وقفے آتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر بعد جا کھلتی پھر ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں نہیں ہوتی. تو ان کا جو نیند کا جو گیپ ہے وہ رہ جاتا ہے, وہ جو دن کو سو کے پورا کرتے ہیں. OS سے ہمارا بہت زیادہ, اور بہت سارے جو سانس کی پرابلم ہے وہ اسی سے ساتھ موٹاپے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیں, پرابلم سے نمبر آزما ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, پہلے آپ پرابلم کو دیکھیں ہے کیا. اگر پرابلم کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میں موٹا ہوں یا میرا وزن زیادہ ہے تو میں اس کے لیے علاج کیا کروں گا. بالکل, تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, اور یہ اس کی کمپلیکیشن ہے. ضروری نہیں ہے, اس میں قطعاً خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری کمپلیکیشن ہو, لیکن یہ ایک اویئرنیس ہے کہ یہ چیزوں سے ہم ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کا اپنے وزن کا خاص خیال. رسک فیکٹر ہے جو آپ کو یہ ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ. اس سے قطعاً کوئی آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی چیزیں مینیجیبل ہیں, ساری چیزیں مینیجیبل ہیں. تو ایک اچھے علاج کے ساتھ آپ اس چیز کو, وزن کی زیادتی کو بھی مینیج کر سکتے ہیں, اپنی ڈائبٹیز کو بھی کر سکتے ہیں, بلڈ پریشر کو بھی مینیج کر سکتے ہیں, ہارٹ ڈیزیز کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. اور لیکن سب سے بڑی جو بات, جو پرانی بات ہے کہ پریونشن,
یہ بچاؤ یہ بہت اہم ہے ہر بیماری کی چیزوں میں. جو پرائمری پریونشن یعنی بیماری کو ہونے سے پہلے روکنا, یہ سب سے اہم نقطہ ہے. بالکل سر, میں اسی ڈسکشن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہماری آڈینسز کے لیے بتائیے کہ کیا پریونٹیو اسٹریٹجیز اپنائی جا سکتی ہیں موٹاپے سے لڑنے کے لیے, موٹاپے سے بچنے کے لیے, کیونکہ اٹس اے اسٹبورن تھنگ اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ونس یو آر اوبیس تو پھر آپ کو لائف اسٹائل چینجز کچھ ایسے لانے پڑتے ہیں کہ آپ اس کو مینیج کر سکو, واپس لا سکو اپنی ویسٹ لائن کو. لیکن اگر ابھی آپ موٹے نہیں ہیں تو کیا ایسی پریونٹیو اسٹریٹجیز اختیار کی جائیں کہ موٹاپے کو پریونٹ کیا جا سکے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہمارا وزن زیادہ ہے, اگر ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہے, ہمیں پری ڈائبٹیز, اگر ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے, یا تو ہمیں اگر سائنس یہ کہتی ہے جو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ 5 سے 7% وزن جو آپ کا موجودہ وزن ہے رائٹ, تو وہ کم کر لیں تو آپ کا جو ذیابیطس ہونے کا خطرہ وہ 68% تک 58% تک کم ہو جاتا ہے. رائٹ, یعنی اب اتنا بڑا اگلے 3 سال تک. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ڈائبٹک کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو اپنا موجودہ وزن کم از کم اس کا 5% ضرور کم کریں. تو 5% وزن کم کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ 90 kg کا ہے تو 5% اس کا بنے گا کوئی 4.5 کلو. 4.5 کلو کم کرنا کوئی اتنا مشکل بات نہیں. تو لیکن اس 4.5 کلو کو جو فوائد ہیں وہ ملٹی پلائر ہے, بالکل, یعنی اس کے وہ جمع نہیں ہیں, وہ ضرب دینے والے ہیں. اس کے فوائد بہت زیادہ اسے حاصل ہوتے ہیں. یعنی ایک معمولی سی بھی جو تبدیلی ہے اپنے وزن کے اندر, جو کمی ہے, وہ بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں. ہم اپنے کھانے پینے کے جو عادات ہیں اس کو ٹھیک کریں. عادات کیا ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر ایک نیا کلچر ہے کہ ہم لوگ جو بریک فاسٹ ہے اس کو ہم نے omit کر دیا ہوا ہے. میں جب پیشنٹس سے بات کرتا ہوں تو 90% عورتیں کو 80% بندے جو اپنا ناشتہ 12-1 بجے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 12-1 بجے وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ منیمم ہوتی ہے. جب آپ صبح 7 اور 8 کے ساتھ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سورج کو فالو کریں. جو افراد سورج کو فالو کرتے ہیں, جیسے سورج چلتا ہے اس کے مطابق زندگی کو لے کے چلتے ہیں, تو آپ کی صحت مند رہیں گے. اگر ہم اپنا ناشتہ 7 اور 8 بجے کرتے ہیں, اپنی ایکسرسائز صبح کرتے ہیں, تو ہماری انسولین سینسٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے. اور صبح کا جو ناشتہ ہے یہ سب سے اچھا کھانا ہوتا ہے. یہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کو موٹاپے کا جلد شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے. اور ہمیں ناشتے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ناشتہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے. جو درمیان والا کھانا ہے وہ ہمارا جو بھی ہم کھانا کھائیں اس میں فائبر کی مقدار زیادہ کریں. فائبر کیا ہے؟ یعنی آپ سلاد ہے, آپ کی سبزیاں ہیں, آپ کی جو پیور گندم کی جو روٹی ہے بغیر چنے آٹے کی وہ آپ لے سکتے ہیں, اور جو فروٹس لے سکتے ہیں. یہ آپ کی ہائی فائبر ہے. یعنی پلین شوگر نہ لیں. پلین شوگر سے مراد ہے یعنی سفید شوگر, اسٹیٹ شوگر جس کے اندر ہوتی ہے, سیدھی شوگر ہے, گلوکوز ہے, یا سفید آٹا جس کو آپ کہتے ہیں میدا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ شوگر کو بھی بڑھاتے ہیں, وزن کو بھی بڑھاتے ہیں. تو فائبر کا کانسیپٹ لیں کہ فائبر جس فروٹ میں زیادہ ہے, جس سبزی میں زیادہ ہے, اس کا استعمال زیادہ کریں. اور جو رات کا کھانا ہے اس کو ہم ہلکا کھانا کریں, کیونکہ رات کے کھانے کے بعد بیسیکلی سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کل جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم بریک فاسٹ لنچ اسکپ کر لیتے ہیں اور ایک بڑا سا ڈنر کر لیں گے ایک ہی دفعہ. اور رات کا کھانے میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ رات کا کھانا جب آپ کھانا کھاتے ہیں 2 چیزیں, اس میں ایک تو آپ کا جو لیور ہے وہ اس کا گلوکوز ہیپیٹک گلوکوز آؤٹ پٹ رات کو زیادہ ہوتا ہے, رائٹ, وہ گلوکوز زیادہ بناتا ہے. دوسرا یہ کہ رات کو آپ کا کورٹیسول لیول زیادہ, جو اسٹیرائڈز باڈی کے اندر بنتے ہیں وہ زیادہ ہے, وہ بھی نقصان دہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو رات کو ہمیں ایک ڈسینڈنگ آرڈر میں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اسے ڈیفر کر سکتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو کہ آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں اگر ہم کھانا لیتے ہیں, یعنی اچھا بریک فاسٹ, درمیانہ سا لنچ اور رات کا کھانا لائٹ کریں, تو ہمیں اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے. رات کا کھانا لیکن ہم اس کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسینڈنگ آرڈر میں کھا رہے ہوتے ہیں, ناشتہ کرتے نہیں ہیں, لنچ درمیانہ رات کو ڈٹ کے کھائیں گے, سکون سے بیٹھ کے کھائیں گے, اور اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے لیٹ جانا, کوئی واک نہیں, کوئی ایسے. دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی, ہم کہتے ہیں کہ 150 منٹس فزیکل ایکٹیویٹی, 150 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی بھی آپ کی اپنی پسند کی. 150 منٹ کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 30 منٹ 5 دن کے لیے کریں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی یہ فزیکل ایکٹیویٹی پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں 50 منٹ کے 3 سیشن کریں انہوں آلٹرنیٹ ڈے پہ. تو آپ نے 150 منٹ کرنے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی اپنی پسند کی ہو, یعنی آپ کو واک پسند ہے, سائیکلنگ پسند ہے, سوئمنگ پسند ہے, یا ہلکی لائٹ واک پسند ہے, یا آپ کوئی بھی ایکسرسائز, آج کل آپ یوٹیوب کا سہارا لے کے ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کمرے میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے, چیئر یوگا کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو کریں. تو یہ ہمیں ڈائبٹیز سے بھی روکے گی, ہمارے موٹاپے کو بھی یہ جو ہے اس میں بھی کافی فائدہ دے گی. تیسری اور آخر چیز کہ یہ اپنے گھر میں ویئنگ مشین لیں, اپنا وزن روزانہ کریں. اس سے آپ کو اویئرنیس ہوگی آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ بالکل مائنڈ فل بھی رہیں گے کہ میں نے مائنڈفل ڈیلی بھی کس رہیں گے, حساب جیسے سے آپ کے کھانا پاس پینا ہے. گلوکومیٹر, آپ شوگر چیک کرتے ہیں, آپ کو پتہ رہے کہ میری شوگر اتنی جا رہی ہے. تو آپ کو اپنے گھر میں ویئنگ مشین اپنا وزن روزانہ کریں, اور پتہ ہو کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, یا ایک اچانک آپ پہ انکشاف ہوتا ہے کہ میرا تو وزن اتنے کلو بڑھ گیا, پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے پریونشن کی جا سکتی. فزیکل ایکٹیویٹی ہے, ڈائٹ ہے, اس پہ کریں, اور جیسے میں نے وہ خوراکیں جو اس کو میں نے کہا ڈینس کیلریز والی وہ نہ لیں. بالکل. تو آفٹر آل اٹ آل کمز بیک ٹو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس, کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو کتنا اچھا بنا پا رہے ہیں, آپ صحیح کھا رہے ہیں, آپ صحیح ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور آپ کتنی فزیکل ایکٹیویٹی انکارپوریٹ کر رہے ہیں. مطلب ایک اچھی لائف اگر آپ گزار رہے ہیں تو آپ بہت سی ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں. جی بالکل. تو سر نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. پلیز یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص اوبیس ہے, مطلب موٹاپا اب ہے اس شخص کو, تو اس کے لیے کیا مینجمنٹ آپشنز ہیں اب ہمارے پاس, میڈیکلی بھی, سرجیکلی بھی. مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اچھا مجھے موٹاپا اگر ہو رہا ہے تو میں سرجری کروا لیتا ہوں. مطلب وہ خود سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کسی سرجری کی طرف چلا جاؤں, میں کوئی ایجنٹس لینا شروع کر دوں جو میرا ویٹ لوز کروا دیں. تو کیا صحیح اپروچ ہے اس حوالے سے؟ اس میں دیکھیں جو سب سے جو آج کل جس میں بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں کہ جو ویری لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, یعنی کہ آپ ایک تو اپنی غذا میں جو اپنے کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم سے کم رکھیں, رائٹ. تو یہ آپ کو, اور جو پروٹین کی مقدار ذرا بہتر کر لیں, فائبرز کی مقدار زیادہ کریں, اس سے بھی آپ کا وزن کافی نیچے کے آتا ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں دوا کی ضرورت پیش آتی ہے. تو دوائیاں اس میں مختلف قسم کی ادویات ہیں. ایک قسم کی جو دوا ہے وہ آپ کے وہ کھانے والی دوا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیٹ ہے آپ کے کھانے کے اندر وہ ایبزارب نہیں ہوتی انٹسٹائن سے, وہ آپ کے اسٹول میں نکل جاتی ہے, اور اس انزائم کو بلاک کرتی ہے جو فیٹ کو ایبزارب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے فیٹی ڈائریا سا ہوتا ہے. دوسری جو چیز آج کل ہم یوز کیا جاتا ہے GLP-1 ایگونسٹ. اس دوائیوں کی ایسی قسم ہے جو انجیکٹیبل ہیں, جس کو انجیکشن لیا جاتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ بھی لگتا ہے, اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے آج کل یہ چیز امنگ سیلیبریٹیز آلسو. ٹھیک ہے, ٹرزیپیٹائڈ ہے اور سیمیگلوٹائڈ ہے. یہ ان کے کیونکہ میں کمرشل نیم نہیں یوز کر رہا, تو یہ اس کے فارمولا نیم ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ سارا جو کرنا ہے یہ ڈاکٹر کی گائیڈنس کے ساتھ کرنا ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں ایسے پیشنٹ سے واسطہ پڑتا ہے جن کا BMI بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اتنے موٹیویٹڈ بھی نہیں ہوتے, اور ان کو وہ کرنے کے لیے تو ہم ان کو سرجری بھی ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھیے جو ہماری جو ادویات ہیں انجیکٹیبل ہے وہ آپ کا 5 سے کوئی 15% ویٹ کم کر دیتے ہیں. لیکن جو سرجری ہے جس کو میٹابولک سرجری بھی کہتے ہیں, بیریاٹرک سرجری بھی کہتے ہیں, جس میں ہم اس کو لیپروسکوپ سے بھی کیا جاتا ہے اور سرجری بھی کی جاتی ہے. گیسٹریکٹمیز, اس میں ہم پارشل گیسٹریکٹمی کرتے ہیں, اس میں سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں اس کو, یعنی میدے کو کاٹ کے چھوٹا سا کر دیتے ہیں اور کچھ تبدیلیں انٹسٹائن کے اندر ایسی کرتے ہیں, یعنی جو موٹاپا کرنے والے جو پورشن ہوتا ہے اس کو وہ ہم نکال دیتے ہیں اور اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں, یعنی چینل شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ کھانا آپ کا تیزی سے گزر جائے اور پوری طرح ہضم نہ ہو. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. یہ اس سے جو وزن ہے وہ سرجری سے تقریباً 25% تک آپ کا باڈی ویٹ نیچے آ سکتا ہے. لیکن سر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہو شوڈ گو فار سرجری, مطلب کیا کٹ آف ویلیوز ہیں جس کے بعد کوئی شخص جو ہے دے آر ایلیجیبل فار سرجری؟ دیکھیے اب BMI آپ کا 35 سے زیادہ ہے تو میں تو اس کو بھی ٹو بی آن سیف سائڈ 35 سے زیادہ ہے تو آپ سرجری کے بارے میں سوچیں. لیکن ہر جو بندہ سرجری کرانے سے پہلے وہ ایسی ادویات کا استعمال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا ویٹ کم ہو, کیونکہ وہ جب سرجری کے لیے جائے گا اوبیسلی اس کو انیستھیزیا دیا جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے جو انیستھیٹکس ہیں جنرل انیستھیزیا کی جو ہیں وہ ساری فیٹ سالبل ہیں, تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے سرجری کی کمپلیکیشن یا انیستھیزیا کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اپنی ڈائٹ کو اور اپنے ویٹ کو ایک لیول تک لے آئیں تاکہ آپ کی جو سرجری ہے وہ ایزیلی
परफॉर्म की जा सके। लेकिन सर्जरी डेफिनेटली इशू, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, कि एक परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज है। और इससे अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में से किसी को डायबिटीज़ हुई है और मोटापे का शिकार, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, अगर वो बेरियाट्रिक सर्जरी की जाता है तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, आप डायबिटीज़ से निजात हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, काफ़ी सालों से हो रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ अर्से से शुरू है, लेकिन कोई अच्छा सर्जन और अच्छे पेशेंट की जो सिलेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे आना चाहिए, देन जो ज़्यादा अहम है, जो बिल्कुल ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। लेकिन अगर स्टिल इट्स आउट ऑफ कंट्रोल तो फिर आप मेडिकेशंस की तरफ जा सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, एंड देन यू कैन गो फॉर सर्जरी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि इस चीज़ की मैनेजमेंट में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें से आपके अपने ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिम्मेदारी आयद होती है ऑडियंसेस पर। तो सर थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर किया कीजिए, और हम उसको डिस्प्ले भी करेंगे, हमारे नेक्स्ट शो में भी कर सकते हैं हम, और हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकें हम। बेसिकली मकसद इस चीज़ का एजुकेशन है, तो वो जितनी हो सकेगी दैट्स गुड। तो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत रेलेवेंट टॉपिक है हमारी ख़ास तौर पे साउथ एशिया की पॉपुलेशन के लिए, कि ओबेसिटी जो है, मोटापा, इसकी क्या वजूहात हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या बेहतरीन इकदामात किए जा सकते हैं। तो डॉक्टर इम्तियाज़ से बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। इसी तनाजुर में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का, जो सर मैं आपसे चाहूँगा थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डालिएगा, कि जैसे कि हम जानते हैं सोसाइटी में मोटापा, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ एक शेम वाला एलिमेंट भी अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी हैं जिनका सामना करना पड़ता है लोगों को। तो उस हवाले से आप क्या हमारी ऑडियंस तक पैगाम पहुंचाएंगे? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, ख़ास तौर जिनका बहुत ज़्यादा होता है, वो एक, और ख़ास तौर बच्चे भी बिल्कुल जो क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो एक शेम का एलिमेंट हो जाता है और वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और जिसको हम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि वो बंदा अपनी केयर खुद नहीं करता। अगर उसने कोई वर्जिश के लिए कहेंगे वो नहीं करेगा, अगर उसको कहेंगे आप अपना डाइट का ख्याल करें वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ चुकी होती है। वो चाहता है कि मैं इसी के साथ मैं ही ठीक हूँ, तो वो इस सोसाइटी से जो जुड़ना चाहिए उसको वो कट जाता है, क्योंकि इसमें को हम कई दफ़ा स्टिग्मा बना लेते हैं। बिल्कुल लोगों को उलट पुलट नामों से बुलाया जाता है, उनके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी भी आ जाता है, और बड़ों के अंदर भी उनको जब उस किसी मखसूस नामों से जब बुलाया जाता है तो उनके अंदर भी एक शेम का एलिमेंट आ जाता है, गिल्ट का एलिमेंट आता है। शायद वो सोचते हैं कि शायद ये इसका इलाज मुमकिन नहीं है, अब मैं बेबस हूँ और मेरा कोई अब आसरा नहीं है। बिल्कुल तो ये चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। सोसाइटी में हमें ऐसी है कि किसी को बुरे नामों से ना बुलाएं, और सबसे पहले उसका हौसला अफजाई करें कि ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, अपनी खुराक का ज़रा ख्याल रखें और छोटे छोटे टारगेट दें। हम ये कहें जी तुमने 15 किलो वज़न कम करके आना अगली दफ़ा, ये 15 किलो तो नहीं, उसको कभी आप 1 किलो कम कर लें, आधा किलो कम करके लें, लेकिन कम करें थोड़ा सा, डाइट के बारे में गाइड करें। छोटे छोटे टारगेट को अचीव करना आसान होता है और मुमकिन भी होता है और डूएबल होते हैं, वो किए जा सकते हैं। तो पेशेंट को हौसला देना चाहिए उसको। बड़े इम्पॉसिबल से टारगेट सेट कर लेते हैं लोग कि जी 3 महीने बाद मेरी शादी है तो मैं बिल्कुल जॉन इब्राहिम बन जाना। हाँ, और लेकिन बहुत दैट्स सारे जो है इम्प्रैक्टिकल। हमारे जो है वो जो उसको डॉक्टर्स भी हमारे हम लोग भी कई दफ़ा ज़्यादती कर जाते हैं कि पेशेंट को उल्ट टारगेट देते हैं कि तुमने 15 किलो वज़न ना कम किया तो फिर मेरे पास ना आना। अब ये इस किस्म का टारगेट नहीं, हम उसके लिए हेल्प करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल उसका छोटा टारगेट है, ये कर लो और उसको अप्रिशिएट करें, और उसको जो अगर वो गलत उससे नहीं होता तो उसको देखें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी मदद करें। तो डॉक्टर का जो काम है या एजुकेशनिस्ट का काम ये है कि उसको हेल्प आउट करे, उस चीज़ से निकाले, या साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए, जो इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा तवज्जो का मतकाजी है। तो हमारे ऑडियंस के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी, मोटापा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दैट इज़ हाईली मैनेजेबल। अगर आप सही अप्रोच से चलेंगे, अगर आप सही प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं।
اٹ جسٹ ٹیکس سم ٹائم اینڈ سم رائٹ ایفرٹس, اور آپ بالکل صحیح شیپ میں آ سکتے ہیں, ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. تو اس اسٹگما سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ہماری عوام کو, اور اس چیز کو بہت امپاسبل ٹاسک نہیں سمجھنا چاہیے. صرف اس کو ایک اچھے طریقے سے ایفرٹس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے جنہیں اس چیلنج کا سامنا ہے. تو سر, اس ساری ڈسکشن کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ایک اچھا سا ٹیک ہوم میسج جو ہے وہ ہماری آڈینس کے لیے دیجیے. ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ یہ موٹاپا وہ دشمن ہے جو آپ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے, لیکن ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے, ہم خود بھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. سب سے پہلے اس چھپے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ چور جو اندر چھپ کے بیٹھا ہے اس کو ہم تلاش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو میں نے بات کی کہ لائف سٹائل سب سے بڑا آپ کا علاج ہے, یعنی اپنی ڈائٹ ایکسرسائز شروع سے بچوں کے اندر ایسی ہمیں عادات کو ترویج دینی چاہیے کہ جس سے ان کو موٹاپے کی طرف نہ جائیں. مثال کے طور پہ ہم جو مائیں ہیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے فیڈر کے اندر پیپسی ڈال کے دے دیتے ہیں, تو اس کو بچوں کے اندر پیپسی کا ٹیسٹ اس کو لگ جاتا ہے, اور پیپسی کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو کیلریز ہیں جو کیمیکلز ہیں وہ بچہ وہ لیتا ہے. بالکل. اور گھر میں روزانہ تقریباً بریانی بن رہی ہوتی ہے یا برگر بچوں کو کھلائے جاتے ہیں, پراٹھے لازمی ہیں. کھلائے جائے. تو یہ جو ڈائٹری فیکٹر بچوں کو شروع سے تربیت ایسی دی جائے کہ یہ ہیلدی ڈائٹ ہے, یہ ان ہیلدی ڈائٹ, ان کو بتا دیا جائے, پھر اس پہ گھر پہ اس پہ عمل بھی کیا جائے. بالکل. اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اگر موٹاپے پہ قابو پا سکتے ہیں تو پھر ہم شوگر بھی ہماری اچھی کنٹرول رہے گی, ہمارا بلڈ پریشر بھی اچھا کنٹرول ہوگا, اور پاکستان میں دل کے امراض بھی کم ہو جائیں گے, دل کے ہسپتالوں پہ لوڈ کم ہو جائے گا. تو بالکل. پرائمری پریونشن بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روکا جائے. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر. تو ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اف یو ہیو اینی کویشچنس تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیا کریں, اور ہم پوری کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے شوز میں انکارپوریٹ کریں اور آپ کے سوالات کے بہترین جواب دے سکیں آپ کو. اور پلیز لائک کیجیے اور شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اپنے تمام دوست احباب جاننے والے جو اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد. آج کے لیے شکریہ. آئی ایم ڈاکٹر سمیر فرام ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان.